أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم سامعین و ناظرین، ہم نے پچھلے دروس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کب نازل ہوا اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا اس سلسلے میں بیان کر چکا ہے. آئیے اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید جو پڑھنے والے ہیں، جو ان کو یاد کرنے والے ہیں، جو ان کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کے کچھ آداب ہونے چاہیے. حاملین قرآن کے کچھ آداب ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، آپ سب کو جانتے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے اور قرآن مجید کے اندر تدبر غور و فکر نہیں کرتا ہے، اور وہ ایک شخص جو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، تو دونوں کے اندر ثواب میں، نیکی میں، اجر میں بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے اندر قرآن کے جو آداب ہیں، حاملین قرآن کے جو آداب ہیں، وہ شخص جو ان آداب کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع آخرین. اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے بعض قوموں کو، بعض لوگوں کو بہت فوقیت دیتا ہے، ان کے رتبے کے، ان کو درجے کو بلند کر دیتا ہے. وہیں پر کچھ قوم ہے، کچھ لوگ ہیں، کچھ ایسے اشخاص ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی قرآن ہی کی وجہ سے ذلیل کرتا ہے. جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، جو قرآن مجید کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے منزلت، اس کی قدر کو بڑھا دیتا ہے. اور جہاں کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن مجید کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بھی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: والقرآن حجت لک او علیک. قرآن مجید تمہارے لیے حجت ہے، یعنی تیری طرف سے اللہ تعالیٰ کے یا سفارش کرے گا یا پھر تیرے خلاف قرآن مجید شکایت کرے گا اللہ کے پاس کہ اللہ، اس نے قرآن مجید، یہ تیری کتاب کو تلاوت نہیں کیا، اس نے نہیں پڑھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ان چیزوں کا خیال رکھیں. امام ابن قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص، کوئی انسان کسی جگہ پر بیٹھتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو وہاں سے یا تو وہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا پھر نقصان ہوتا ہے. یعنی زیادہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے خیر میں، اس کے اچھے کام میں زیادتی ہوتی ہے اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے. اور نقصان اس معنی کر کے اگر وہ اس قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، قرآن کے جو حقوق ہیں وہ اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر گویا کہ اس کے ایمان میں نقصان ہوتا ہے، اس کا ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے. تو آئیے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے والے کے کیا آداب ہونا چاہیے. اس سلسلے میں سب سے بہترین کتاب جو لکھی گئی، بہت ساری کتابیں لکھی گئی، لیکن الرزاق البدر حفظہ اللہ کی نظر میں جو سب سے بہترین کتاب ہے وہ ہے اخلاق و حملۃ القرآن، امام ابو بکر الآجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن مجید کو یاد کرنے والے، تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہے، اس کو سیکھنے والے، سکھانے والوں کی کیا فضیلت ہے، قرآن مجید کی مدارست کرنے والے کی کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں انہوں نے بیان کیا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے. اس سلسلے میں جو ترغیب والی حدیثیں ہیں، آیتیں ہیں، اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. اور بھی قرآن مجید کے تعلق سے، آداب کے تعلق سے، نصوص قرآنیہ سے، احادیث نبویہ سے اور سلف صالحین کے آثار سے بھی انہوں نے استدلال کیا ہے. تو آئیے ہم آپ کو سب سے پہلا ادب جو بتاتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے، یعنی امام آجری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اخلاق حملۃ القرآن کے اندر جو سب سے پہلا اور اہم ادب کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ جو صاحب قرآن ہے ان یتحل صاحب القرآن بتقوی اللہ فی سرہ وعلنہ. اللہ اکبر. کہ جو صاحب قرآن ہے، جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو تقوی ہے، چاہے وہ سری طور پر ہو یا ظاہری طور پر ہو، اس کے اندر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور جو اس نے قرآن مجید کو سیکھا ہے اور جو وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی دوسرے آدمی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ جو سب کچھ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور یہ سب وہ کرتا ہے، اور اس تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے ہیں. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں تو گویا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بڑائی بیان کرنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن تم لوگ کیا کرو، تم اپنی قرات سے، تم اپنے اعمال سے اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. ایک ایسا زمانہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اے لوگوں، تم لوگوں کو نہ دکھلاؤ، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہی کے لیے خاص کر قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس پر عمل کرو، اللہ ہی کے لیے کرو، کسی دوسری مخلوق کے لیے نہ کرو. یہ پہلا ادب انہوں نے ذکر کیا ہے. بہت سارے آداب ہیں. دوسرا ادب جو ذکر کیا ہے، فرماتے ان یتخلق باخلاق القرآن الشریفہ، قرآن مجید کے جو اچھے اخلاق ہیں ان اخلاق سے آراستہ اور پیراستہ ہو، ان آداب سے وہ مؤدب ہو، اور وہ اپنے دل کے جو رہنمائی کرنے والی کوئی چیز ہے وہ اس قرآن کو مانے، اور دل کے اندر جو خرابی ہے، جو فساد ہے، دل کے اندر جو شکوک و شبہات ہے، وہ قرآن ہی کو علاج سمجھے، قرآن ہی کو وہ شفا سمجھے، اور اپنے نفس کو قرآن ہی کے ذریعے ادب سکھلائے، اور اپنی حالت کو قرآن ہی سے سدھارے، اور پھر وہ اپنے ایمان کو قرآن ہی کے ذریعے بڑھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. جب ان کے لیے کوئی سورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، یہ سورت تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے. فاما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون. لیکن جو لوگ ایمان لائے
تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس صورت کی وجہ سے، ان آیات کی وجہ سے، قرآن مجید کی وجہ سے، ان کے نازل ہونے کی وجہ سے ان کے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس سے خوشخبری حاصل کرتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماریاں ہیں، جن کے دل شکوک و شبہات سے بھرے پڑے ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کے دلوں کے اندر جو زنگ در زنگ لگتے جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر جو ناپاکی ہے، جو گندگیاں ہیں، وہ ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں، بڑھتے جاتی ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کفر ہی کی حالت میں ان کی موت ہوتی ہے، نعوذ باللہ. تو یہ قرآن مجید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، ان کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرا ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، کفر کرنے والے ہیں، وہ گویا کہ ان کے دلوں میں جو بیماریاں اور بڑھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے قرآن مجید کو ہم ہر مسئلے میں، ہم ہر عمل میں قرآن مجید کو اپنا رہنما بنائیں. قرآن مجید کو چاہے ہم چلنے میں ہو، اس قرآن مجید کے ذریعے ہم چلے، چاہے ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں قرآن مجید کے علم کے مطابق ہم بیٹھے، ہم جو بات کریں وہ قرآن مجید کے خلاف نہ ہو، ہم اگر پانی بھی پیے تب بھی ہم قرآن مجید کے علم کے مطابق کریں، اگر ہم کھانا کھائیں تب بھی قرآن کے مطابق کریں، اگر ہم قرآن مجید کے صفحات کو پلٹائیں، اس کو پڑھیں، ہم اس نیت سے صفحات کو پلٹائیں اور اس کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے نفس کو ہم ادب سکھلائیں، تاکہ ہمارے اندر جو سلوک میں جو کمی ہے ان سلوک کو تہذیب دے، ان سلوک کو ہم سے ٹھیک کرے، اور ہمارے اعمال کو ہم اس سے مزین کرے، اور ہم اپنے ایمان کو طاقت دیں، ایمان کو تقویت پہنچائے. اللہ اکبر. اس لیے یہ قرآن مجید صرف قرأت یعنی تلاوت کے لیے، قرأت کے لیے نہیں نازل کیا گیا. اللہ اکبر. اگر اس کے اندر اس کے علم کے مطابق، اگر جو علم ہے اس قرآن کے اندر، جو جانکاری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اگر ہم اس علم کو نہیں جانتے ہیں، اگر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو گویا کہ اس کے تلاوت سے، اس کے عمل سے، اس کی قرأت سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. امام فضیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما انزل القرآن لیعمل بہ، قرآن تو اس لیے اتارا گیا تاکہ اس پر عمل کیا جائے. فاتخذ الناس قراءته عملا، تو لوگوں نے اس کی قرأت کو، اس کی تلاوت کو یہ ایک عمل سمجھ لیا ہے، ایک ویسے ہی عام عمل سمجھ لیا ہے. اس کے معنی بتاتے ہیں لیعمل بہ ای لیحل حلالہ ویحرم حرامہ، یعنی تاکہ وہ اس کے حلال کو حلال سمجھے اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھے. لوگ فاتخذ الناس قراءته عملا یعنی لا يتدبرونه ولا يعملون به، اس کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے جو اخلاق ہے، آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، ان کے اخلاق، ان کی عادت، ان کے اطوار، یہ سب کچھ یہ قرآن ہی ہے. اللہ اکبر. آئیے اب ہم آپ کو تیسرا ادب بتاتے ہیں. تیسرا ادب کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہم پڑھیں گے، قرآن مجید ہم تلاوت کریں گے، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو اوامر ہیں ان اوامر کی ہم اتباع کریں، جو نواہی ہیں، جو منہیات ہیں، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ہم ان سے رک جائے. یہ ہماری ہمت، یہ ہمارا مقصد نہ ہو کہ ہم نے یہ سورت آج تلاوت کی ہے، ہم نے یہ پارے ہم نے ختم کیے ہیں، بلکہ ہماری یہ ہمت ہونی چاہیے کہ کم ہم قرآن مجید کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، کب ہم متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں، کب ہم محسنین میں سے بن سکتے ہیں، کب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن سکتے ہیں، کب ہم سچے لوگوں میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے، کب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ملازمات، جو نعمت متتالیہ ہیں، جو متواتر
نعمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں کب ہم ان کی قدر کریں، کب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی توبہ اور استغفار کریں، کب ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خطاب کو سمجھیں۔ متى افقه ما اتلو، جب ہم کوئی چیز تلاوت کرتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہم کیسے ان کو سمجھیں۔ اللہ اکبر، قرآن کریم سے ہم کیسی نصیحت، عبرت اور نصیحت حاصل کریں، یہ سب ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی پسند کریں قرآن مجید کے تحت ہم پسند کریں، جو بھی چیز ہم ناپسند کریں قرآن مجید کے تحت ہم ناپسند کریں، یہ ہماری قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد ہونا چاہیے اور حکمت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے تابعین ہیں، مشہور ہیں، سب لوگ جانتے ہیں ان کو، یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے تدبر کی اہمیت اور اس کے تفقہ اور فقہ اور فہم کا معنی کہ یہ نہیں ہے کہ لوگ کہے کہ اس نے قرآن مجید کے حروف کو یاد کر لیے ہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے حروف کو یا ایک ایک حرف قرآن کا پڑھا، نہیں، ایک ایک حرف اس نے کچھ نہیں پڑھا، اس نے پورا قرآن کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید ان کے عمل میں، ان کے اخلاق میں پتہ نہیں چلتا ہے، یہ پڑھا تو ہے لیکن اس کے عمل قرآن کے برخلاف ہے۔ اس لیے جب بھی، اور یہ بھی کوئی کہتا ہے کہ ہم نے فلاں وقت 1 منٹ میں، 2 منٹ میں، 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں فلاں سورت پڑھ دی، فلاں پارے ہم نے ختم کر دیے، ایسا نہیں۔ یہ قراء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی یہ عادت نہیں ہے۔ یہ علماء اور حکماء اور جو متقی پرہیزگار ہیں ان کی یہ صفت نہیں ہے، بلکہ یہ صفت صرف ریاکاروں کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، قرآن مجید کی تلاوت اس نیت سے کریں کہ ہم جو بھی پڑھیں گے عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے، جو بھی تلاوت کریں گے ہم سمجھ کر تلاوت کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب اس وقت تک 10 آیت سے تجاوز نہیں کر جاتے جب تک کہ ہم قرآن مجید کے ان 10 آیتوں کو اچھی طرح سمجھ نہ لیتے، اچھی طرح اس پر عمل کر نہ لیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے، یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اچھی طرح تدبر اور تفقہ اور فقہ اور فہم کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے تعلق سے پھر کچھ بتائیں گے، اس کے اندر جو بعض صورت پر فضیلت ہے اس کے تعلق سے بتائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔